ایرانی صدر مسعود پزشکیان سرکاری دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ ایرانی صدر کی سیکیورٹی ٹیم اور ایرانی میڈیا کا وفد پہلے ہی پاکستان پہنچ چکا۔ مسعود پزشکیان وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کریں گے۔ یہ ایرانی صدر کا پہلا سرکاری دورہ پاکستان ہے۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکہ کی بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو تجارتی ٹیرف میں خصوصی رعایت۔ پاکستان پر 19% ٹیرف عائد، بھارت پر 25%، بنگلہ دیش اور سری لنکا پر 20% ٹیرف عائد۔ جنوبی ایشیا کے 3 بڑے ممالک میں پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت دی گئی۔ امریکہ نے اپنے قریبی اتحادی اسرائیل اور ترکیہ پر 15% ٹیرف لگایا۔ سوئٹزرلینڈ پر 39% اور کینیڈا پر 35% ٹیرف ہوگا۔ ویتنام اور جنوبی افریقہ پر 20% ٹیرف عائد کیا گیا۔ سینئر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ چین پر ٹیرف کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ نئے ٹیرف کا اطلاق آج سے ہوگا۔ سندھ میں جشن کی تقریبات کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مائی کراچی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، سندھ حکومت نے پہلے ایونٹ کا آج آغاز کر دیا۔ اس سال جشن آزادی کو معرکہ حق کے ساتھ منا رہے ہیں۔ مئی میں بھارت نے پاکستان کے خلاف سازش کی، جس کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو متحد ہو کر جواب دیں گے۔ بھارت اپنی شکست صدیوں یاد رکھے گا۔ پاک فوج نے ثابت کیا ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ ماضی میں بدقسمتی سے کراچی دہشت گردی کا مرکز تھا۔ صادق آباد میں رات گئے کچے کے ڈاکوؤں کا پولیس چوکی پر حملہ، 5 اہلکار شہید 2 زخمی ہو گئے۔ 40 ڈاکوؤں نے پولیس چوکی پر راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا۔ شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں میں محمد عرفان، محمد سلیم، تجمل، خلیل احمد اور غضنفر شامل۔ پولیس کی جوابی کارروائی، ڈاکوؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا۔ 9 مئی جوڈیشل کمپلیکس میاں والی کیس سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ گرفتار ملزم اسماعیل کو 25 سال قید کی سزا۔ احمد خان بھچر، احمد چٹھا، بلال اعجاز سمیت 51 ملزموں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، جنہیں 1 ماہ میں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت عمر ایوب خان کے پہلے ہی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی۔ پاکستان کی وننگ ٹریک پر واپسی، پہلے ٹی20 میں ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 178 رنز بنائے۔ سام ایوب نے 57 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ فخر زمان 28، حسن نواز 24 رنز بنا سکے۔ ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 7 وکٹوں پر 164 رنز ہی بنا سکی۔ محمد نواز نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سائم ایوب کی 2 وکٹیں، شاہین افریدی اور سفیان مقیم نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ آل راؤنڈر کارکردگی پر سائم ایوب مین آف دی میچ قرار پائے۔ چینی کے بحران پر وفاقی حکومت کا سخت ایکشن، ملک بھر میں چینی کا ذخیرہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ وزارت خوراک کے مطابق 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی شوگر ملز کی بجائے حکومتی کنٹرول میں چلی گئی۔ 18 شوگر ملز مالکان کے نام بھی ECL میں ڈال دیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں درآمدی چینی مارکیٹ قیمتوں اور سپلائی سے متعلق اہم نکات پر غور۔ حکومت کا عوام کو ریلیف قیمتوں کے استحکام اور وافر سپلائی یقینی بنانے کا حکم۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ صارفین کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز بند، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا شدید تحفظات کا اظہار۔ ملازمین کو دوسرے اداروں میں ایڈجسٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کے لیے رضاکارانہ علیحدگی اسکیم کا تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش اور 12,000 ملازمین کی برطرفی ہزاروں خاندانوں کے روزگار پر حملہ ہے۔ شہید ذوالفقار بھٹو نے 1971 میں غریب طبقے کو سبسڈی فراہم کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے تھے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے تحت مائی کراچی نمائش کا انعقاد، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، نمائش کا افتتاح کیا۔ ایکسپو سینٹر پہنچنے پر کراچی چیمبر کے صدر جاوید بلوانی اور عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ سندھ کا استقبال کیا۔ صوبائی کابینہ کے ارکان سعید غنی اور جام اکرام بھی ہمراہ تھے۔
پیپلز لبریشن آرمی کے 98ویں یوم تاسیس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حکومت چینی عوام کو مبارکباد. کہا پاک چین تعلقات صرف ریاستی یا دفاعی مفادات تک محدود نہیں بلکہ یہ دلوں کے رشتے ہیں. پاک چین دفاعی اشتراک لازوال دوستی کی روشن علامت ہے. پنجاب حکومت چین کے ساتھ صنعتی ترقی، ماحولیات، زراعت اور تعلیم میں مشترکہ منصوبوں کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے. لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار. منچن آباد اور گرد و نواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. کئی فیٹ اسٹرپ کرنے سے بجلی کی سپلائی معطل رہی. کراچی میں جمشید روڈ، گرو مندر، سولیجر بازار اور گارڈن کے اطراف بوندا باندی ہوئی. گلگت کے علاقے بگروٹ میں گلیشیئر پھٹنے سے باپ بیٹا کھائی میں گرے، باپ کو بچا لیا گیا، بیٹا جام حق. دیامر کا علاقہ کھمبری میں سیلابی ریلوں سے ہر طرف تباہی، موزو ریلا کھڑی فصلوں اور واٹر چینلز کو بہا لے گیا. گلگت بلتستان میں 37 علاقے آفت زدہ قرار. سیلابی تباہ کاریوں سے 20 ارب کا نقصان، 10 سے 15 لاپتہ سیاحوں کی تلاش جاری. متاثرین میں خیمے، کمبل اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری. ادھر حسن عبدال کے برساتی نالے میں بہہ جانے والے 1.5 سالہ بچے کی تلاش تاحال نہ مل سکی. سرچ آپریشن تیسرے روز میں داخل. سندھ اور بلوچستان کے سکولز میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم، تعلیمی ادارے کھل گئے. تدریسی سرگرمیوں کا آغاز. کراچی میں نجی تعلیمی ادارے بند، 4 اگست سے کھلیں گے. سندھ میں 1 جون سے 31 جولائی تک تعطیلات کا اعلان کیا گیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کی ترقیاتی منصوبے شروع کرنے سے پہلے شہریوں کے لیے متبادل راستوں کا انتظام کرنے کی ہدایت. اسموک تدارک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے ڈی جی واسا سے استفسار کیا، آپ نے لاہور کا حال دیکھا ہے؟ ترقیاتی کاموں میں تاخیر کی وجہ سے شہریوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، ان کو معاوضہ کون دے گا؟ ڈی جی واسا پنجاب نے جواب دیا کہ تمام منصوبے عوام کی فلاح کے لیے کیے جا رہے ہیں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سڑک اکھاڑ دیں اور پھر بھول جائیں. یقینی بنائیں جب تک متبادل انتظامات نہیں ہوتے کام شروع نہ کریں. گھریلو جھگڑے زندگیوں پر بھاری پڑنے لگے. کراچی میں اسکول ٹیچر نے بیٹے اور بیٹی کو سمندر میں پھینک کر خود کو بھی چھلانگ لگا دی. ریسکیو آپریشن میں 5 سالہ بچے کی لاش نشان پاکستان کے قریب سے مل گئی. باپ بیٹی کی تلاش جاری. پولیس کے مطابق اورنگی ٹاؤن کے رہائشی اسکول ٹیچر اورنگزیب عالم کا اکثر بیوی سے جھگڑا رہتا تھا. گزشتہ روز تنگ آ کر انتہائی قدم اٹھایا. صدر ٹرمپ بھارت سے مایوس. امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں امریکی صدر اور ہماری پوری ٹیم بھارت سے بہت مایوس ہے. بھارت نے خود کو عالمی کردار ادا کرنے والے گروپ کے طور پر ثابت نہیں کیا. بھارت روس سے تیل خریدتا ہے اور پھر اسے ریفائنڈ تیل کے طور پر بیچتا ہے. دوسری جانب ٹرمپ کی دھمکی کے بعد بھارت نے روسی تیل کی خریداری روک دی. 4 بھارتی آئل ریفائنریز نے خریداری روکنے کی تصدیق کر دی. صدر ٹرمپ نے فزیکل فٹنس سے متعلق ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے. دوا ساز کمپنیز کو قیمتیں کم کرنے کا بھی کہہ دیا. وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا صدارتی فٹنس ٹیسٹ اور صدارتی فٹنس ایوارڈ کو بحال کیا جا رہا ہے. خواتین سپورٹس اور ایتھلیٹکس میں پیچھے رہ گئی ہیں. کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی اصلاحات کر رہے ہیں. دوا ساز کمپنیز نے قیمتیں کم نہ کی تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام. امداد کے انتظار میں کھڑے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج نے گولیاں برسا دی. 24 گھنٹوں کے دوران امدادی کیمپوں پر فائرنگ سے بچوں سمیت 113 افراد شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 60,400 سے بڑھ گئی. دوسری جانب امریکہ نے فلسطین اتھارٹی اور PLO پر پابندیاں لگا دی. امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے دہشت گردی کی حمایت اور اسرائیل کے ساتھ امن عمل سبوتاژ کرنے کا الزام لگایا گیا.
آسٹریلیا، پرتگال اور جرمنی نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ آسٹریلوی وزیر خزانہ کہتے ہیں فلسطینی ریاست کو بہت جلد تسلیم کریں گے۔ پرتگال کے وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ ماہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا اگر 2 ریاستی حل کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ میانمار کی فوجی حکومت نے ہنگامی حالت ختم کر دی۔ فوجی ترجمان کے مطابق ملک کو جمہوریت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے انتخابات آئندہ 6 ماہ میں ہوں گے۔ تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ انتخابات کی نگرانی کے لیے 11 رکنی کمیشن بھی قائم۔ اپوزیشن جماعتوں کا انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھی میانمار میں انتخابات کو فراڈ قرار دے دیا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کی جیت۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد آسٹریلیا کو 1 رن سے ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ چیمپئنز نے پہلے کھیلتے ہوئے 186 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا چیمپئنز نے 7 وکٹوں پر 185 رنز بنائے۔ فائنل میں جنوبی افریقہ کا سامنا پاکستان سے ہوگا۔ اور پاکستان افغانستان UAE کے درمیان ٹرائی نیشن سیریز کا شیڈیول فائنل۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلا میچ 29 اگست کو کھیلا جائے گا۔ دوسرے میچ میں 30 اگست کو پاکستان اور UAE آمنے سامنے ہوں گے۔ 6 ملکی سیریز میں 7 میچز کھیلے جائیں گے۔ فائنل 7 ستمبر کو ہونے کا امکان۔